بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی پرتعیش زندگی سے توبہ کی اور بادشاہی کو چھوڑ دیا تو آپ نے سوچا کہ خراسان میں تو رزق حلال کمانا ممکن نہیں، اس لیے کسی دوسرے شہر میں چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ خراسان سے عراق چلے آئے۔ یہاں بھی رزق کی تلاش میں آپ نے سارا شہر چھان مارا، مگر آپ کو حلال روزی کہیں بھی میسر نہ آئی۔ چنانچہ آپ نے عراق کو چھوڑا اور طرطوس شہر میں آ گئے۔ یہاں آپ نے 10 درہم ماہانہ پر ایک باغ کی چوکیداری شروع کر دی۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے باغ میں سیر کو آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا، اے ابراہیم، جاؤ اور میٹھے میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے اور بڑے بڑے انار توڑ کر لے آئے اور باغ کے مالک کو پیش کر دیے، لیکن جب اس نے ناروں کو کاٹا تو وہ کھٹے نکلے۔ باغ کے مالک نے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا اور تم کھٹے انار لائے ہو، جاؤ اور انار توڑ کر لاؤ، اب کی بار میٹھے انار لانا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ باغ میں گئے اور جو سب سے خوبصورت رنگ والے اور بڑے بڑے انار تھے وہ توڑ لائے۔ باغ کے مالک نے ان کو کاٹا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ باغ کا مالک غصے سے بولا، میں تمہیں میٹھے انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹے انار اٹھا لاتے ہو، میٹھے انار کیوں نہیں لے کر آتے؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا، آپ نے مجھے انار لانے کو کہا اور میں باغ کے سب سے بڑے اور خوبصورت رنگ والے انار لے آیا۔ اب اس کے کھٹے یا میٹھے ہونے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے تو نہیں۔ ایک نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم اتنا عرصہ اس باغ میں رہے ہو، کیا تم نے انار کھا کر پتہ نہیں چلایا کہ کون سے پودے کے انار کھٹے ہیں اور کون سے پودے کے انار میٹھے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے باغ کے پھلوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں چکھنے کا نہیں۔ باغ کا مالک فوراً بھانپ گیا اور کہنے لگا، میرے بھائی، میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرتا، بس آپ یہ بتائیے کہ آپ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے باغ کی چابی مالک کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، لہٰذا مجھے اجازت دیں۔ باغ کے مالک نے کہا، آپ جائیے مت، میں آپ کی مزدوری دگنی کر دیتا ہوں، چابی لے لیں اور باغ کی حفاظت کریں۔ باغ کے مالک نے بہت اصرار کیا مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، اس سے پہلے تو تم مجھے میری کام کی اجرت دیا کرتا تھا، اب میرے زہد و تقویٰ کی اجرت دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ملک شام میں دیکھا۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور پوچھا، اے ابراہیم، کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائی، کیا بتاؤں، رزق حلال کی تلاش میں شہر شہر کریا کریا گھوم رہا ہوں، کیونکہ معرفت الہی کا دروازہ فقط نیکیوں سے نہیں کھلتا، اس کے لیے رزق حلال ضروری ہے۔